ہم عہد ویوز میں جی رہے ہیں۔ مصر میں ایک مشہور مصنف و ادیب محمود العقاد اور ایک مشہور رقاص شکوکو گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحافی نے مصری ادیب عباس محمود العقاد سے پوچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی شہرت زیادہ ہے، آپ کی یا حمود شکوکو کی؟ عقاد نے حیرت سے جواب دیا، یہ شکوکو کون ہے؟ جب اس گفتگو کی خبر شکوکو تک پہنچی تو اسے غصہ آیا اور اس نے صحافی سے کہا، اپنے دوست عقاد سے کہو کہ وہ تحریر اسکوائر پر جا کر کسی فٹ پاتھ پر کھڑا ہو جائے اور میں مخالف فٹ پاتھ پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ کس کی طرف زیادہ مجمع لگ رہا ہے، اور یوں پرستاروں کی تعداد سے عقاد کو پتہ لگ جائے گا کہ شکوکو کون ہے۔ شکوکو کا چیلنج جب عباس محمود العقاد تک پہنچا تو اس نے جواب دیا، شکوکو سے کہو کہ وہ تحریر اسکوائر پر پہنچے اور ایک فٹ پاتھ پر خود کھڑا ہو اور کسی مشہور رقاصہ کو دوسرے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دے، اور پھر لوگوں کو دیکھے کہ کس کی طرف زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 50-60 سال پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے 70 سال پہلے کا ہو، لیکن معاملات آج بھی مختلف نہیں ہیں۔ آج کے دور میں فالوورز اور ویوز کی بنیاد پر ہی مقبولیت جانچی جاتی ہے۔ اول تو موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر ضرور ہی کرنا ہے تو ایک ہی شعبے کے افراد کا آپس میں کیا جا سکتا ہے۔ سنجیدہ تعلیمی کام کرنے والوں کے فالوورز اور ویوز کا رقاصوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، ان کے شعبے الگ۔ آج کا دور مٹیریلسٹک دور ہے، اس میں کامیابی کی تعریف بدل گئی ہے، مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے، ہماری اقدار بدل گئی، ہم پیسے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ایسا کچھ کہیں سے پتہ چلے کہ بس ڈالروں کی برسات ہونے لگے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ کامیابی کے شارٹ کٹ نہیں ہوتے۔ رزق صرف کرنسی کا نام نہیں ہے، رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، تمہاری رب کی عطا ہے۔ اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا بالکل سمجھ آتا ہے، لیکن سکون اور اطمینان کی قیمت پر جو چیز بھی ملے وہ رائے گاہ ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، فضل ہے، وہ جسے چاہے عزت سے نواز دے۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور قول ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی عطا کر دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک اور صحت مند اولاد مل جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت علم نافع دے دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت ذہنی سکون دے دیا گیا ہو۔ وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت نیک و سلیم طبع عطا کی گئی ہو۔ وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا پھرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت تقویٰ کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبے والی حیثیت بخش دی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، جو کچھ عطا ہوا اس پر مطمئن ہونا سب سے بڑا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ برکت کی دعا مانگیں، شکر کریں، کیونکہ شکر ہی موجود نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے۔